اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ اسی موضوع پر لب کشائی کریں گے۔ کتاب شرح مشکوٰۃ شریف، جلد نمبر 100 اور صفحہ نمبر 239۔ حدیث کے راوی حضرت برآ اور رقم الحدیث 2015۔ حضرت برآ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھا کرتا تھا۔ اس کا معمول تھا وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس کے پہلو میں دراز رسیوں سے گھوڑا باندھا ہوا تھا، تو ان پر ایک بادل سا چھا گیا۔ وہ جھکنے لگا اور خوب جھکنے لگا۔ جب وہ جھکنے لگا اور ان کا گھوڑا بدکنے لگا، اچھلنے لگا، کودنے لگا۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ماجرا ہے، یہ وجہ ہے، میں قرآن پڑھتا تھا تو میرا گھوڑا بدکتا تھا، کودتا تھا، اچھلتا تھا۔ جب قرآن پڑھنا ختم کر دیتا وہ رک جاتا تھا۔ کیا وجہ ہے؟ تو لجپال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سکینہ رحمت ہے جو قرآن کی وجہ سے اتر رہی تھی۔ حضرات محترم، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے جب بندہ لارائب کتاب پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو رب کائنات کی رحمت اس پر برستی ہے، رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس پر سکینہ نازل ہوتی ہے۔ حضرات محترم، گھوڑے کا یہ بدکنا ایک عجیب چیز کا نظارے کی وجہ سے تھی۔ جیسا کہ عرض گزار ہوئے کہ فرشتوں کی ایک جماعت کا نام سکینہ ہے، جو اترتی ہے، ان کے اترنے سے مومن کے دل کو سکون اور چین نصیب ہوتا ہے۔ رب کائنات کی جب رحمت کا نزول ہوتا ہے، جو مومن ہے اس کے دل میں سکون اور چین پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کی نشانی ہے۔ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے، اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور پھر اس کے قلب کو سکون ملتا ہے۔ ابا بکر، یہ سکینہ ہے۔ اس جماعت کو سکینہ کہتے ہیں جو فرشتوں کی جماعت ہے، وہ نازل ہوتی ہے، اس لیے اسے سکینہ کہتے ہیں۔ مومنوں میں بعض پر خاص
حالات میں بھی اور خاص عبادت کے موقع پر بھی یہ فرشتے اترتے ہیں۔ رب کائنات نے ہجرت کے موقع پر، غار حرا کے موقع پر فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے متعلق، تو اللہ نے اس پر اپنی سکینہ نازل فرمائی، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر پر اللہ نے اپنی رحمت کا نزول فرمایا، ان کے قلب کو، ان کے دل کو سکون عطا فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر کو اس وقت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت زیادہ غم غفار کا اندیشہ تھا کہ کہیں وہ بدبخت آ کر تاجدار کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، سید المرسلین کو کہیں نقصان نہ پہنچائیں، اس چیز کا اندیشہ تھا۔ اسی لیے ان پر سکینہ اتاری گئی۔ خیال رہے کہ بزرگوں کے تبرکات میں بھی سکون قلب نصیب ہوتا ہے۔ جو اللہ کے مقرب ہیں، جو اللہ کے چنیدہ ہیں، جو اللہ کے محبوبین ہیں، جو رب کے مقربین ہیں، ان کے تبرکات سے بھی دل کو سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے۔ اباب ذوالفقار رب کائنات نے لارائب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے بارے میں فرمایا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات، امامہ، نالین پاک وغیرہ، ان کے متعلق خالق کائنات، مالک ارض و سماوات نے فرمایا فیہ سکینۃ من ربکم۔ اسی آیات بینات میں رب تعالیٰ نے فرمایا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ترکہ کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے۔ آگے بعض لوگ قبروں پر اپنے بزرگوں کے تبرکات، امامہ وغیرہ اور اپنے شجرے اور آیات بینات رکھ دیتے ہیں، اس کی وجہ سے سکون قبر میسر ہوتا ہے۔ کیسے؟ ایک حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ اباب ذوالفقار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پر جا رہے تھے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا تو سواری رک گئی، حضور نیچے تشریف لائے، دیکھا کہ دو قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، ان پر ذاب ہو رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ ان دو قبروں کو عذاب دیا جا رہا ہے، ان قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کس وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے؟ فرمایا ایک تو وہ تھا جو چغل خور تھا، چغلی کھاتا تھا، غیبت کرتا تھا، ایک تو وہ شخص تھا، اور دوسرا وہ تھا جو اپنے پیشاب کے قطروں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے آج ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو تاجدار کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء سید المرسلین نے فرمایا اے میرے صحابہ جاؤ شجر کی ٹانی لے کے آؤ۔ درخت کی ٹانی لائی گئی، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کی گئی۔
اس کے 2 ٹکڑے کیے گئے، ایک قبر پر رکھ دیا اور دوسرا دوسری قبر پر رکھ دیا۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ان ٹہنیوں کے رکھنے سے کیا فائدہ ملے گا، کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تاجدار کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، سید المرسلین، رحمت للعالمین نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جب تک یہ ٹہنیاں سبز رہیں گی رب کائنات کی تسبیح کریں گی، اور رب کی تسبیح کی وجہ سے قبر والوں کے عذاب میں تخفیف پیدا ہوگی، کمی پیدا ہوگی۔ تو احباب ذی وقار، ایک درخت کی ٹہنی سے قبر پر رکھنے سے اس کے عذاب میں کمی پیدا ہو سکتی ہے، تخفیف ہو سکتی ہے۔ تو پھر وہ جو اللہ کے چنیدہ لوگ، اللہ کے مقرب ہیں، ان کے تبرکات سے بھی دل کو سکون میسر ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے کفنوں میں تاجدار کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، سید المرسلین، رحمت للعالمین کے ناخن مبارک، بال مبارک اور تہمد شریف رکھوائے۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی زینب کے کفن میں اپنے تہمد شریف رکھا۔ لوگوں، اس سے پتہ چلتا ہے نبی، انبیاء، رسل اور صالحین کے تبرکات سے رب تعالی سکون پیدا فرماتا ہے، سکون عطا فرماتا ہے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، رب کائنات جو بیان کیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے، قرآن پاک کی محبت عطا فرمائے۔ میرے جتنے بھی دوست احباب اس پروگرام کو آگے شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، سبسکرائبر ہیں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں، خالق کائنات ان کی جو دلی دعائیں ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ، اور جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں پروردگار عالم اپنی رحمت کاملہ کا صدقہ ان کے اسباب پیدا فرما۔ والسلام۔